मुमताज़ आलम शोबे उर्दू टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज ये फर्स्ट पार्ट का ऑनर्स का क्लास है 10 से 10:50। इसमें पोएम से मुतल्लिक़ मीर पर हमने बातचीत ख़त्म की थी। उसके बाद दूसरे आते हैं शायर जमील मजहरी, कलाम जमील। तो अब जमील से मुतल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। जमील के बारे में समझ लीजिए कि अल्लामा जमील मजहरी का शुमार अपने ज़माने के एक अजीम शोरा में होता है। इनका शुमार अपने ज़माने के एक अजीम शोरा में। 1905 में पटना में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में हुई और आला तालीम के लिए कलकत्ता चले गए और वहाँ उन्होंने आला तालीम हासिल की। यहीं से एमए किया। क़याम कलकत्ता के ज़हनी नश्व नमा और शायराना सलाहियतों को जिला बख्शने के सिलसिले में काफ़ी मुफीद साबित हुआ। कलकत्ता का माहौल उनकी ज़िंदगी में और साथ ही साथ उनकी अदबियत की शान को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी मुआविन साबित हुआ। यहाँ उनको आगा हशर, नवाब नसीर हुसैन खां ख्याल, अल्लामा रज़ा अली वहशत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी अजीम शख्सियतों की सोहबत नसीब हुई। ज़ाहिर सी बात है कि इतने अजीम शख्सियत की सोहबत का हासिल करना ये भी उनकी मुस्तक़बिल के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, जिससे उनकी शायराना शख्सियत में काफ़ी निखार पैदा हुआ। ये लोग सारे के सारे अदीब थे और माये नाज अदीब थे और उनकी मुसाहबत हासिल रही, जिससे उनकी शायरी में काफ़ी निखार पैदा हुआ। वहशत कलकतवी से बाकायदा उन्होंने इस्लाह ली शायरी की, जिससे उनका रंग शायरी और छलक उठा। इब्तिदाई शायरी में कदीम रिवायती रंग नुमाया है जमील मजहरी के कलाम में। जी, हुस्न व इश्क और वारदात क़ल्बी का बयान बड़े मुअस्सिर और दिलचस्प अंदाज में और साथ ही साथ वालेहाना अंदाज में बयान किया गया है। इस आहद के कलाम में हुज़्न व यास का उनसुर गालिब नज़र आता है। ज़िंदगी से बेइत्मीनानी और नाकामी मोहब्बत का गम शेरी पैकल में समो दिया गया। उस दौर के कलाम में फ़नी वो पुख्तगी मिलती है, फ़न की पुख्तगी मिलती है। कदीम इस्तिआरात और तशबीहात और अलामतों के इस्तेमाल से बड़ी दिलकशी पैदा हो गई, बहुत दिलकशी। ये अशार मुलाहिज़ा हों। चिलमन कभी कभी तो उठाया करे कोई, चिलमन कभी कभी तो उठाया करे कोई, कुछ एहतराम दीदे बीना करे कोई, कुछ एहतराम दीदे
بینا کرے کوئی شرط وفا، یہ تو وفا کو میرا سلام، شرط وفا ہے یہ تو وفا کو میرا سلام، دل اس لیے نہیں ہے کہ کھیلا کرے کوئی، دل اس لیے نہیں ہے کہ کھیلا کرے کوئی۔ یہ ہے جمیل مظہری۔ جمیل کی شاعری کا یہ خوابناک زمانہ بہت جلد گزر گیا۔ جمیل صاحب جیسا حساس درد مند شخص بھلا اپنے عہد کے سنگین حالات سے اثر لیے بغیر کیسے رہتا ہے، کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا عہد سیاسی بیداری کا عہد تھا۔ ملک 1857 کے المیہ سے ذہنی طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ باشعور اور حساس لوگ اہل وطن کو مایوسی کی فضا سے نکال کر صحت مند فضاؤں سے میلانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ سر سید حالی کی کوششوں سے اردو ادب میں بیداری کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ شاعر اور ادیب غزل کے محدود حصار سے نکل کر اپنے عہد کے وہ کرب میں اپنی شاعری سمونے لگے تھے۔ دنیا ادب میں پائی جانے والی اس بیداریے میں آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی شکل اختیار کر، اس تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اقبال، چکبست اور جوش کی شاعری میں انقلاب کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ جیسے جوش کا شعر ہے کہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، جی ان شعراء کے ہاں انقلابی لہجے کو جن شعراء نے نیا رنگ وہ آہنگ بخشا، اس میں جمیل مظہری بھی تھے۔ جمیل کو اس دور کی شاعری میں نام ہے میرا تغیر، کام ہے میرا ثواب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، یہ جوش ملی آبادی تھے جنہوں نے شاعری کے ذریعہ انقلاب کا نعرہ دیا۔ جمیل کی اس دور کی شاعری میں حب وطن اور جذبہ آزادی کا اظہار کثرت سے ملتا، لیکن عام ترقی پسند شعراء کی طرح وہ اپنی شاعری کو نعرہ بازی سے یا نعرہ بازی میں تبدیل ہونے نہیں دیتے ہیں۔ وہ کبھی کسی بھی حال میں فنی صداقت اور شاعرانہ حسن کاری کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جمیل مظہری کی شاعری میں ترقی پسندی کے ان اثرات کو محسوس کرتے ہوئے علی جواد زیدی لکھتے ہیں، کوما کے اندر ہے کہ ابھی تک تذکرہ نگاروں نے ترقی پسندی کے ابتدائی دور پر اختر شیرانی کی پرچھائیں کا ذکر تو کیا ہے، مگر مظہری کے خاموش اثر کا ذکر کم ہوا ہے۔ ارتقاء کی راہوں میں قافلہ جن راہوں سے ہو کر گزرا ہے، اس میں ایک اہم سنگ میل جمیل مظہری کا تغزل ہے۔ کوما کے اندر ختم ہوتی ہے بات۔ کوما کے اس دور کی غزلوں میں غم جانا اور غم دوران کے اثرات حاوی نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں فکر و فلسفہ کی آمیزش بھی ہے، پھر بھی تغزل کی کمی،
کیونکہ تغزل جو ہے وہ اردو شاعری کی آبرو ہے، اس کی کمی نہیں۔ نیاز فتح پوری نے فکر و فن کے اس حسین امتزاج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے قدر دوئم کی کوئی چیز لکھی ہی نہیں، وہ ایک سنجیدہ، متین، فلسفیانہ شخصیت کے مالک ہیں۔ اپنی ان غزلوں کے بارے میں جمیل مظہری کو خود یہ احساس تھا کہ میرے ذہن کی الجھن میری غزلوں میں افکار و اظہار کی الجھن بنتی رہی، لوگ اپنی سادگی سے اسے فلسفہ سمجھتے رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جمیل مظہری صاحب کا اپنا مقولہ بیان۔ ان غزلوں میں ہنرمندی ہے اور فکر کی پختگی نظر آتی، آہنگ کی نئی کیفیت اور تخیل کی بلند پروازی، شیشہ گری نے ان کی غزلوں میں ایک انفرادی شان پیدا کر دیا ہے۔ جمیل مظہری کی غزلوں کا مجموعہ فکر جمیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں ان کے دور اول کی غزلوں اور بعد کی غزلوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ جہاں دور اول کی غزلوں میں ایک رندانہ کیفیت اور سرمستی اور سرشاری ملتی ہے، وہیں بعد کی غزلوں میں سنجیدگی، متانت اور فکر و فلسفہ کی آمیزش نظر آتی ہے، لیکن فکری عنصر فنی عنصر پر کہیں غالب نہیں آنے دیتی۔ فنی صداقت اور شاعرانہ حسن کاری ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہو۔ ہم نے بھری بہار میں مانگی تھی ایک کلی، ہم نے بھری بہار میں مانگی تھی ایک کلی، سو زخم دے دیے چمن روزگار نے، سو زخم دے دیے چمن روزگار نے، کوئی دم توڑ دے اور شمع کی لو تک نہ ملے، کوئی دم توڑ دے اور شمع کی لو تک نہ ہلے، جی کوئی انگڑائی بھی تو توڑے تو قیامت ٹوٹے، کسی کا خون سہی ایک نکھار تو دیا، کسی کا خون سہی ایک نکھار دے تو دیا، ہم نے ایک ناؤ بھی چھوڑی بھی تو ڈرتے ڈرتے اس پہ چی بچی ہو گیا دریا تیرا، اس کو کیا حق ہے قطرے سے سمندر مانگے، اس کو کیا حق ہے کہ قطرے سے سمندر مانگے، جس نے قطرے کو سکھایا نہیں دریا ہونا۔ ان کی نظموں کا مجموعہ نقش جمیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں تفکرات و تاثرات، سیاسیات، عمرانیات، رومانیات، شبابیات، متفرقات اور باقیات کے تحت ان کی نظمیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ان نظموں میں ان کے دور اول کی رومان آمیز اور عشقیہ نظمیں بھی ہیں، بعض نظمیں منظریہ بھی ہیں اور کچھ میں مزاحیہ کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ ان نظموں میں فکر کی گہرائی ہے، الفاظ کے مناسب استعمال اور ارتقاء خیال جیسی خوبیوں نے بڑی تازگی اور دلکشی
کلام میں پیدا کر دی. ان کی کامیاب نظموں میں بھارت ماتا، ارتقا، مزدور کی بانسری، شیاما کی یاد میں، نوائے جرس اور جشن آزادی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. ان نظموں کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ان نظموں میں وہی مقصدیت اور بلند آہنگ لب و لہجہ ملتا ہے جو اقبال کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی اقبال کے کلام کا جو لب و لہجہ ہے، جو آہنگ ہے، جو تیور ہے، وہی جمیل کے کلام میں ملتا نظر آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اقبال کا اثر قبول کیا ہے. بعض نقادوں کا خیال ہے کہ بحیثیت نظم نگار جمیل مظہری اقبال کے بعد انفرادی عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں. جمیل مظہری نے آب و سراب اور جہنم نابی وہ طویل مثنویاں لکھی ہیں. ان میں گلزار نسیم اور سحر البیاں کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. ان میں جمیل کا مخصوص فلسفیانہ اور مفکرانہ جھلک میں ملتا ہے. مظہری نے مرثیہ اور رباعی اور پتا وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی ہے. سید اعجاز حسین صاحب نے جمیل کی غزلوں اور نظموں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمیل مظہری کی غزلوں اور نظموں دونوں میں جذباتی وفور اور فلسفیانہ ٹھہراؤ کی حسین آمیزش ملتی ہے. ان کا ذہن کلاسیکی ادب کی رعنائیوں سے بھرا ہوا ہے. شاعری چاہے وہ غزل ہو، نظم ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، موجودہ عہد کے شعور سے ہم آہنگ معلوم ہوتی ہے. انہیں اظہار خیال پر جو قدرت حاصل ہے وہ بہت کم شاعروں کے یہاں یا بہت کم شاعروں کے حصہ میں آتی ہے. یہ خیال تھا سید اعجاز حسین کا جمیل کی شاعری سے متعلق.